صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر جو بھی آزمائش اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اجازت کے ساتھ آتی ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے مقدس فضاؤں میں رہ رہے تھے، لیکن جب اسلام کی حفاظت کا وقت آیا تو مدینہ منورہ کی جدائی بھی برداشت کر لی تاکہ اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، حتیٰ کہ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات چھوڑنے پڑے تو چھوڑنے میں دیر نہ کرے۔ ایک مسلمان کا حق پر ڈٹا رہنا یہ اس کے شان کے مطابق ہے، اور حق کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کا دل و جان سے مقابلہ کرنا یہ بھی ایک مسلمان کی شان ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ عین میدان جنگ میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور سجدے کی حالت میں شہادت پائی۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ سخت سے سخت حالات کیوں نہ ہوں، اپنی عبادات، اپنی نماز اور تلاوت میں بھی کبھی کمی نہ لائے۔ اہل بیت نے اپنے پیاروں اور اپنی بچوں کی شہادت کو قبول کیا اور اپنی بچوں کی شہادت پر کبھی واویلا اور کبھی ماتم نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ کے رضا پر راضی رہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر پورا خاندان بھی قربان ہو جائے تب بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور اللہ کے رضا پر راضی رہنا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تمام تر جو کوشش اور جد و جہد اور قربانی اسلامی نظام خلافت کے لیے تھی، انہوں نے یزید کے بیعت سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کے مطابق خلافت قائم ہو، اور وہ یزید کو مسند خلافت کے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخر کار شہادت نوش فرمایا۔ تو ہمیں اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی نظام خلافت کے لیے اپنی کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں، اور اپنی جد و جہد کے ساتھ کوشش کریں کہ ایسے حکمران لے آئیں جو ایک بار پھر دنیا میں نظام خلافت و عادلانہ نظام دوبارہ لا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔